نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آن لائن آواز کلیئر؟ آواز کلیئر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے، کلیئر ہے. پیج نمبر جی ٹھیک ہے، پیج نمبر 24، پیج نمبر 24 ہے. سوال: کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ نظر دیکھیں عبادت ہے، اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے. نظر کیا ہوتا ہے؟ نظر ماننا، یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نظر مطلب کوئی ایسا کام اپنے اوپر لازم قرار دے دینا جو کہ آپ پر لازم نہ ہو. نظر کہتے ہیں اس کام کو اپنے اوپر واجب قرار دے دینا، اپنے اوپر فرض قرار دے دینا جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب نہ کی ہو. مثال کے طور پر نفلی روزہ ہے، اور آپ نے نظر مانی کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں کل کے دن روزہ رکھوں گا. تو کل کے دن کا روزہ رکھنا اگر وہ رمضان کا روزہ نہیں ہے تو آپ پر واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے وہ چیز اپنے اوپر فرض کر لی جو اللہ نے آپ پر پہلے سے فرض نہیں کی تھی. تو اس کو کہتے ہیں نظر ماننا. نظر ماننے کا حکم کیا ہے؟ نظر ماننے کا حکم احادیث میں اور قرآن میں آتا ہے. قرآن میں ایک جگہ نظر ماننے کے لیے، نظر ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر سورہ دہر میں ہے آیت کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومن ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے جو نظروں کو، جو نظر مان کے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو، نظر نہ مانو، کیونکہ ولا يرد شیئا، ولا يرد شیئا، یہ نظر ماننا کسی چیز کو روک نہیں لیتا. یعنی آپ نے جو نظر مانی ہے، مثال کے طور پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، تو نظر جو ہے وہ اس کام کو، یعنی تقدیر کو چینج نہیں کر دیتا. نظر یہ تو صرف بخیل سے مال نکلواتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر تقدیر کو چینج نہیں کر دیتا، بلکہ نظر تو صرف بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے. نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے معلق. معلق یعنی لٹکی ہوئی. لٹکی ہوئی کس سے لٹکی ہوئی؟ یعنی جو آپ کا مطلوب ہے، جو آپ چیز چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میری چیز، میری حاجت، یہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے اس حاجت کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر میرا A گریڈ آ گیا تو میں 2000 روپے صدقہ کروں گا. یہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، کنڈیشنل کہہ لیں اس کو. یعنی آپ کی اوبیڈینس کنڈیشنل ہے کسی ایونٹ پر.
اس نظر کا حکم جو ہے یہ مکروہ ہے، اور جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظریں نہ مانو، یہ تو کوئی تقدیر کو کوئی چینج نہیں کرتی، بلکہ یہ تو صرف بخیل سے مال نکلواتی ہے۔ تو جو نظر معلق ہے، جو کنڈیشنل ہے کسی ایونٹ پر یا کسی بھی آپ کی حاجت پر، وہ مکروہ ہے، مستحب نہیں ہے۔ ایک ہے نظر غیر معلق، انکنڈیشنل، یعنی آپ نے ایسی نظر مانی کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں گا۔ کسی ایونٹ پر یہ کنڈیشنل نہیں ہے، کسی ایونٹ کی محتاج نہیں ہے، تو یہ ہوتی ہے غیر معلق۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی، تو کسی چیز پر معلق نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ نظر اور سوال ہے کہ نظر اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ کل میں اتنا صدقہ کروں گا، اور یہ ایک ہے کہ میں نے نظر مانی کہ میں کل اتنا صدقہ کروں گا۔ جب میں نے ارادہ کیا ہو تو وہ مجھ پر لازم نہیں ہے، ارادہ بدل جائے ٹھیک ہے تو مجھ پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر میں نے نظر مان لی، میں نے الفاظ کہہ دیے کہ میں نظر مانتا ہوں اللہ کے لیے کہ میں نے کل یہ کام کرنا ہے، تو آپ پر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ڈیفینیشن میں کہا کہ نظر وہ کام اپنے اوپر فرض کر لینا جو آپ پر اللہ نے فرض نہ کیا ہو، لیکن جب آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیا نظر مان کے، تو اب آپ پر وہ فرض ہو گئی۔ لہذا اگر نظر کو ہم توڑیں گے، چاہے دونوں ہوں، مثال کے طور پر آپ نے نظر مانی کہ میں نے کل اگر میں پاس ہو گیا تو میں نے 2000 روپے صدقہ دینا ہے، یا غیر معلق ہو، میں نظر مانتا ہوں کہ میں کل 2000 روپے صدقہ دوں گا، اور کل کے دن آپ کا جیب خالی ہے، کیا کریں؟ جیب خالی ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کفارہ، تو پھر آپ کفارہ دیں گے، جس کو کہتے ہیں کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ۔ قسم کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ اور نظر پورا نہ کرنے کا کفارہ ایک ہی ہے۔ کفارۃ الیمین کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو 10 مسکینوں کو اتنا کھانا کھلانا جو تم آپس میں کھاتے ہو، اور اس میں اہل علم کے اقوال ہیں، اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ آدھا سا کھانا کھلانا، آدھا سا تقریباً 1 کلو 1.5 kgs اراؤنڈ، تو 1.5 کلو کے تقریباً آپ نے کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے کہ مطلب دلانا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر پیسے نہیں ہیں۔ آپ کا مسئلہ تو صدقے کا ہی تھا نا، آپ کہیں گے بھائی میں نے نظر مانی تھی کہ میں صدقہ دوں گا، جیب خالی ہے، تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے تو میں نظر نہیں پوری کر سک رہا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دلائیں، تو پھر اس کے لیے بھی شریعت نے حل دیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر 3 دن روزے رکھنے پے در پے۔ سوال ہے کوئی؟ جی، یہ آدھا سا والی جو آپ نے بات کہی ہے، یہ آپ نے کیا کہا کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سوال واپس دہرائیں۔ آدھا سا کے حساب سے کھانا کھلانا، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس کا ریفرنس بتایا تھا۔ آدھا سا جو ہے یہ اہل علم کا یہ اس میں فتویٰ ہے، اصل میں قرآن میں جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلاتے ہو، تو اہل علم علماء کہتے ہیں، علماء نے اہل علم کے اقوال اس میں مختلف ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی اگر اس کو ایک حد لگا دیں، لمٹ لگا دیں، تو کہاں تک ہونا چاہیے؟ تو اس میں صحیح ترین اقوال یہ ہیں کہ یہ آدھا سا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نظر مان کے اگر بھول گیا ہو اس نظر کو، ایون اگر وہ چیز پوری ہو گئی ہو، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نظر مان کے بھول گیا کہ میں نے نظر مانی تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ قلم ان 3 لوگوں سے اٹھ گیا ہے، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں ہے،
ایک وہ جو بھول جائے, دوسرا سویا ہوا شخص, تیسرا نابالغ بچہ. تو ان تینوں شخص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, یعنی ان پر جو ہے فرضیت کے احکامات نہیں لکھے ہوتے, یا پھر جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. اسی لیے جب نماز میں انسان نماز کے وقت سویا رہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس کا وقت وہی ہے جب وہ اٹھ جائے تو نماز پڑھ لے. تو سویا ہوا شخص بھی جو ہے وہ بھولا ہوا, دوسرا میں نے کیا بتایا, سویا ہوا ہی بتایا نا, سویا ہوا, اور تیسرا جو بالغ نہیں ہے. تو اگر بھول گئے نظر مان کے تو کوئی کفارہ نہیں ہے, لیکن اگر یاد آ جائے تو پھر فوراً نظر کو پورا کرو, اور اگر نظر پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر کفارہ ادا کرو. منت اور نظر ایک ہی چیز ہے, لیکن منت اصل میں جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک اصل جو قبروں پر جانا, اور اس طریقے کی لینگویج میں منت کو استعمال کیا جاتا ہے, تو الفاظ وہی استعمال کریں جو شریعت میں ہے. پھر نظر جو ہے وہ معلق ہے اور غیر معلق. اسی طرح نظر جو ہے, نظر کی دوسری تقسیم یہ ہے کہ نظر یا تو اطاعت کے کام میں ہوگی یا پھر معصیت ہوگی, یعنی گناہ. اطاعت کے کاموں میں مثال جو ہم نے بھی مثال دی, صدقہ, کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں صدقہ کروں گا, یا روزہ رکھوں گا, یا حج کروں گا, یا عمرہ کروں گا, تو یہ اطاعت کے کاموں میں نظر ہے. اگر یہ غیر معلق ہے تو مستحب ہے, اور اگر یہ معلق ہے تو پھر مکروہ ہے. گناہ کی نظر مانی ہے, میں نظر مانتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نظر مانتا ہوں کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے پاس کبھی ملنے نہ جاؤں, یا میں نظر مانتا ہوں کہ میں گناہ کا کام کروں, سگریٹ پیوں, شراب پیوں. ایسے بھی لوگ نظر مان, 5ویں شادی کروں, غصے میں آ کے اس نے اپنی چوتھی بیوی کو کہہ دیا میں 5ویں شادی کروں. عجیب عجیب لوگ نظریں مانتے ہیں نا. تو یہ گناہ کا کام کی اگر نظر مانی ہے تو وہ اس کو پورا نہ کرے, پورا کرنا گناہ ہے. سگریٹ پینا گناہ کا کام کیسے ہوا؟ سوال ہے سگریٹ پینا گناہ کا کام کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طیبات حلال کیے ہیں اور خبائث کو حرام کیا ہے. سگریٹ خبائث میں سے, خبیث چیز ہے, طیب نہیں ہے. خبیث ہے نا, خبیث ہے. کیوں خبیث ہے؟ کیونکہ نقصان دہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اپنے آپ کو دینا ہے. تو سلو سوسائڈ ہے, سلو فارم آف سوسائڈ ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. یہ آپ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا ہے, لہٰذا مرضی بھی اللہ کی ہے. جیسے چاہیں ہم اپنے جسم کے ساتھ جو کچھ کریں جائز نہیں ہے. سوال ہے کہ ایسی نظر ماننا کیسا ہے جس میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کہ اے اللہ اگر میری فلاں کام ہو جائے تو شکرانے کے طور پر میں روزہ یا نماز کر لوں. یہ بھی نظر ہی ہے. آپ چاہے یہ بولیں کہ میں شکرانے کے طور پر کروں یا کسی بھی طور پر, یہ نظر ہی ہے, لیکن یہ نظر معلق ہے. ایک سیکنڈ, سوال ہے کہ نظر معلق اگر کریں گے تو گناہ ہوگا کیا؟ نہیں, نظر معلق اگر کریں گے تو گناہ نہیں ہے, مکروہ ہے, یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں, نہ کرنے پر ثواب ہے. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ ہاں, اگر سوال ہے کہ اگر میں نے نظر نہیں مانی ہوئی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مجھے فلاں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے, مجھے اولاد دی ہے, تو میں شکرانے کے طور پر میں صدقہ کرتا ہوں یا قربانی کرتا ہوں, حالانکہ میں نے پہلے نظر نہیں مانی ہوئی تھی, نظر معلق نہیں مانی ہوئی, تو یہ تو مستحب ہے, یہ تو شکرانہ ہے, شکر ادا کرنا ہے.
اللہ کا شکر ادا کرنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت لمبا سجدہ کیا, کافی لمبا سجدہ کیا, اور جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج ایسی نعمت دی گئی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے رب کے ہاں سجدے میں گر گیا, اور وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ ابھی مجھے آ کے وہی ہوئی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال, کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا بالکل جائز نہیں ہے. نظر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, کہ اے میرے رب بے شک میں نے جو میرے پیٹ میں ہے اس کے لیے, اس بچے کے لیے نظر مانی ہے, یعنی وہ کہ وہ آزاد ہو تیری دین کی خدمت کے لیے, میں نے اس لیے نظر مانی ہے. یعنی یہ نظر معلق نہیں ہے, غیر معلق ہے. یعنی ایک حاملہ عورت اپنے بچے کے بارے میں یہ صرف نظر مان رہی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تجھے تیرے دین کے کاموں کے میں لگاؤں گی. اگر نہ کرے تو پھر کفارہ دینا ہے. سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کیسے کریں؟ شکر ادا ایسے کریں کہ نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کوئی شرط نہ لگائیں, کنڈیشن نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ایک طریقے سے ایک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خرید و فروخت والا معاملہ نہیں کر رہے کہ اللہ تو مجھے یہ دے گا تو میں تیری اطاعت کروں گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انکنڈیشنل, اللہ تعالیٰ کی عبادت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. دوسری حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا فَلْيُطِعْهُ, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. یہ امر ہے تو نظر کو پورا کرنا واجب ہے. فَلْيُطِعْهُ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا کرے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں یا آرڈر کریں تو وہ فرض اور واجب ہوتی ہے. وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ, اور جو شخص اس بات کی نظر مانتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, فَلَا يَعْصِهِ, تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے. اس سے پہلے کہ شاید میرے خیال میں لاسٹ کلاس ہوگی, آج پیپر ہیں آپ لوگوں کے, تو میں پیپر کا پیٹرن تھوڑا سا بتا دوں کہ پیپر جو ہے وہ بالکل آسان سا ہے کیونکہ ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز ہیں تو بالکل آسان سا پیپر ہے. اس میں ہم جہاں تک ہم پڑھیں گے, اگر نیکسٹ کلاس ہوئی, نیکسٹ کلاس کون سی ڈیٹ ہے؟ 19 ہے, آج 12 ہے, ہاں تو 19, تو جو نیکسٹ کلاس تک ہم پڑھیں گے وہ امتحان میں آئے گا. باقی کوئی سوال ہو امتحان کے حوالے سے تو پوچھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے ہی پڑھتے ہیں. نظر, سر یہ نظر سوال ہے کہ نظر کسی اور کے لیے کیسے ہوتی ہے, اس کی ایگزامپل بتا دیں. بالکل اچھا سوال ہے, اور یہ میں بتانا بھول گیا, بالکل بتانا چاہیے کہ نظر کسی غیر اللہ کے لیے کیسے مانی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص نظر مانے کہ اللہ تو نے مجھے اولاد دی تو میں فلاں شخص کے مزار پہ جا کے جانور کو ذبح کروں گا, میں فلاں شخص کے مزار پر جا کے جانور کو ذبح کروں گا, تو یہ نظر جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے. یا اگر میں نے یہاں پہ تو اس نے ذبح غیر اللہ کے لیے کیا, نظر اللہ کے لیے مانی, لیکن چونکہ اس نے ذبح غیر اللہ کے لیے کیا تو اس نے شرک کیا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے فلاں, یعنی اے غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, اگر تو نے مجھے اولاد دے دی, آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی غیر اللہ کے لیے نظر ماننا, اس کی مثال کیا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی قبر کے پاس قبر پر جائیں, کسی مزار پر جائیں, اور آپ کہیں کہ صاحب قبر سے کہ آپ اگر مجھے فلاں بیٹا تھا
فلاں اولاد یا بیٹا عطا فرمائیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کروں گی یا کروں گا. کسی غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ اکثر ہوتا ہے. جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اولاد دیتے ہیں, فلاں قبر والے جو ہیں وہ رزق عطا کرتے ہیں, فلاں قبر والے بیٹے دیتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چادریں چڑھانا اور نظر ماننا کہ اگر آپ نے مجھے, یعنی اے صاحب قبر, جو بھی قبر میں مدفون ہے, اے صاحب قبر اگر آپ نے مجھے اولاد دے دی تو میں آپ کے یہاں 10 دیگیں چڑھاؤں گا یا اتنا بڑا لنگر کروں گا. یہ ہے غیر اللہ کے لیے نظر. پیج نمبر 25 سوال, کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ ذبح کرنا کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو عبادت جو ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا ناجائز ہے. جواب ہرگز نہیں, کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. فصل لربک وانحر, لہذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ عبادت ہے, یہ فعل عبادت نہیں ہے؟ یعنی ذبح, مثال کے طور پر ہم ذبح کرتے ہیں, مہمان آتا ہے, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا اور آپ نے اس کے لیے جانور ذبح کیا. آپ کے بھائی آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جانور کیوں ذبح کیا, آپ کیا جواب دیں گے؟ مہمان کے لیے. آپ سے بھائی آپ سے کہتا ہے آپ نے شرک کیا, ذبح تو صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے, آپ نے شرک کر دیا, آپ نے اپنے مہمان کے لیے ذبح کیا. تو یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دیز تھنگس, مطلب یہ آپ کس طرح سے آپ فرق کریں گے ان چیزوں میں؟ نہیں, اس طرح کے بے تکے اعتراضات لوگ کرتے ہیں نا, اس لیے میں بتا رہا ہوں. اس طرح کے کہ اچھا آپ ذبح, مطلب ہم کو سمجھاتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں, اچھا تو آپ کبھی مہمانوں کے لیے ذبح نہیں کرتے؟ کوئی آپ کے گھر آتا ہے آپ کو کھلاتے پلاتے نہیں, بھگا دیتے ہیں؟ دیکھیں عبادت کو جو ہے نا انواع ہیں, یعنی عبادت کی ٹائپس ہیں, عبادت کی انواع یعنی ٹائپس. اردو میں بھی یہی کہتے ہیں نا انواع, قسمیں عبادت کی قسمیں ہیں. قلبی عبادت جو دل سے ہوتی ہیں, جیسے کہ محبت, خوف, توکل. اب آپ کہیں محبت, میں اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, تو اگر آپ یہ کہیں کہ غیر اللہ کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے, اگر غیر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو وہ شرک ہو جائے گا. تو پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے کیسی محبت, یعنی محبت شرک کب بنے گی اور توحید کب بنے گی. اگر تو یہ محبت ایبسولوٹ ہے, انکنڈیشنل ہے, ہر حال میں ہے, سب سے اوپر ہے, فاؤنڈیشنل ہے, پرائمری ہے, سب سے اوپر ہے, اور باقی دیگر جتنی محبت ہیں وہ اس کے تابع ہیں, یہ اصل ہے, باقی ساری فرع ہیں. تو اگر ایسی محبت ہے تو یہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ صرف خالص اللہ کے لیے. قرآن میں آیا تھا نا کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں, یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے, یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے, غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ایبسولوٹ, انکنڈیشنل, کسی شرط کی محتاج نہ ہو, کوئی کنڈیشن پہ بیسڈ نہ ہو, ایبسولوٹ. اسی لیے آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. محبت میں شدید ہونا یعنی انکنڈیشنل, ایبسولوٹ, اصل, ہر وقت کی محبت صرف اللہ سے ہوگی.
दूसरी मोहब्बत होती है अनकंडीशनल, सॉरी कंडीशनल। जो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे होगी। एक बीवी की मोहब्बत अपने शौहर से कंडीशनल होती है, यानी ओ माय डियर हस्बैंड, जैसे भी अच्छे आप हैं, जितने भी ज़हीन आप हैं, और जितनी ही मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से शिर्क करने का हुक्म देंगे, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म देंगे, तो मेरी अल्लाह से मोहब्बत एब्सोल्यूट है और आपसे मोहब्बत कंडीशनल है। एब्सोल्यूट या आप कह लें अनकंडीशनल। तो मैं आपसे चाहे जितनी भी मोहब्बत करती हूं, लेकिन अल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं कर सकती। तो अगर जहां आपकी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत टकरा जाए, तो मैं प्रेफरेंस जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को दूं। तो ये होती है कंडीशनल मोहब्बत। इसी तरह माँ से मोहब्बत, अगर माँ बाप गुनाह का काम का हुक्म दें, तो वो उनकी फर्माबरदारी नहीं होगी, उनकी इताअत नहीं होगी। तो ये इस तरीके से फर्क किया जाएगा कि अल्लाह के लिए मोहब्बत अलहदा चीज है और बाकियों के लिए मोहब्बत अलहदा चीज है। एक है असल, अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, वो फाउंडेशनल होगी, और दीगर तमाम मोहब्बतें उसके अंडर आएंगी। इसी तरह आप बाकी दिली कल्बी इबादत पर कयास कर लें। दूसरी लिसानी, जो जबान से की जाए, जैसे कि हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए, तिलावत, कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला का जिक्र, ये सारी इबादतें लिसानी है, जबान से अदा। अब कब हम आप क्या मखलूक की तारीफ नहीं करते? क्या अंबिया की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं करते? नात नहीं पढ़ते? अंबिया की तारीफ करते हैं, वालिदैन की तारीफ करते हैं, अल्लाह की भी तारीफ करते हैं। तो कब हम दो सना गैरुल्लाह के लिए शिर्क बनेगा और कब नहीं बनेगा? फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अल्लाह के लिए जो हम्दो सना है, इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दु, अलिफ लाम, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दु का लफ्ज़ हम किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह नबी या अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तमाम तारीफें, यानी हम अल्लाह ताला के लिए तारीफ जो होगी वो अल्हम्द वाली होगी, अलिफ लाम के साथ। यानी जो तमाम तारीफों का मुस्तहिक है वो सिर्फ अल्लाह है, और बाकी जो जिसकी हम्दो सना होगी वो सेकेंडरी होगी, या वो मखसूस मुअय्यन चीजों में होगी, और उसकी तारीफ भी अल्लाह की तरफ लौटेगी। मिसाल के तौर पर मैं किसी की हुस्न जमाल की तारीफ करता हूं, तो असल उसकी कहां लौट रही है? इसका बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो इसीलिए हम कहते हैं तमाम तारीफें लौट के अल्लाह की तरफ जाती हैं। इसकी तारीफ कह लें आप, जो है वो असल नहीं होती है। असलन जो तारीफ होती है वो अल्लाह के लिए होती है, ये जो है वो असल नहीं होती। तो ये मखलूक के लिए, ये अल्लाह के लिए होगी, और ये मखलूक के लिए जैसा कि आम तारीफ करें, लेकिन आम तारीफ जो है वो सारी तारीफ इसके लिए नहीं है, असल तारीफ इसके लिए नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह। तो हम ऑल प्रेजेस का लफ्ज जो है वो किसी गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने में भी, नात पढ़ने में भी, अगर उनको हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, अल्लाह जैसी हम्द बयान कर दी जाए नबी की नात पढ़ने में, तो फिर ये शिर्क होगा। तीसरी बदनी इबादत, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है ज़िबा, सलात,
ذبح کر رہے ہیں نا, ہاں بدنی مالی عبادت ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, ذبح کرنا, نماز پڑھنا, حج کرنا, روزہ رکھنا, یہ ساری بدنی عبادت ہے. اب یہ ذبح کب اللہ کے لیے ہوگا اور کب غیر اللہ کے لیے ہوگا, یعنی کب اللہ کے لیے کون سا ذبح کرنا خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے ذبح کا کیا معنی ہوگا, یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کب شرک ہوگا, ہم اس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں شاید سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, پیچھے آ رہی ہے سمجھ؟ ان کے سوال دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو ایگزام کے سوالات آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آ رہی ہے سمجھ. میں یہ بتا رہا تھا کہ کب بدنی عبادت غیر اللہ کے لیے شرک ہوگی. بدنی عبادت, اور ہم نے مثال کے طور پر کرنے سے مراد ہم اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں, نیت کیا ہوتی ہے ہماری؟ اللہ کے قریب ہونا, تقرب جس کو کہتے ہیں تقرب حاصل کرنا, اللہ کے کلوز ہونا, اللہ کے قریب ہونا. تو ہم اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اب مہمان کی مثال جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی, مہمان صاحب آئیں اور آپ نے ان کے لیے ایک جانور ذبح کر دیا. آپ کے بھائی جان آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو شرک کیا, آپ نے مہمان کے لیے ذبح کیا. آپ کہیں نہیں, میں نے مہمان کے لیے نہیں کیا, میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. لیکن مہمان کے لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے لیے کیا, پھر کہہ رہے نہیں نہیں مہمان کے لیے بھی کیا. دیکھیں, اس کو آپ ایسے سمجھائیں گے کہ اللہ کے لیے جانور کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. کیوں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, اس کو تھوڑا ریڈیوس کریں, بالکل ایک پوائنٹ تک جائیں جہاں پہ آپ فردر ایکسپلین نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے ذبح کیا, کیوں کیا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. کیوں قریب ہونا ہے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کیوں راضی ہو جائے؟ کیوں خوش ہو آپ سے اللہ؟ کیا مقصد ہے آپ کا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. کیوں جنت چاہیے؟ چلیں جنت نہ لیں, جنت بھی چاہیے, جنت ہی چاہیے, لیکن مثال کے طور پر دنیاوی فائدہ مل جائے, میری بگڑی بن جائے, میری پریشانیاں حل ہو جائیں. تو ہم نے ایک پوائنٹ تک اس کو ریڈیوس کیا, اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہماری پریشانیاں, چاہے وہ آخرت کی پریشانیاں ہوں چاہے وہ دنیا کی پریشانیاں ہوں, اور یہ جو پریشانیاں ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے, غیبی مدد سے, غیبی امداد سے. تو تقرب غیبی امداد کے لیے, جس پر صرف غیبی امداد کے لیے, جس پر صرف اللہ ہی قادر ہے. اب آتے ہیں مہمان. بھائی جان آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو مہمان کے لیے کیا. آپ کہیں جی آپ بالکل مہمان کے لیے کیا. کیوں کیا ہے؟ مہمان خوش ہوگا, تو آپ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بھی کرتے ہیں اور مہمان کی خوشی کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن مہمان کو کیوں خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ خوش ہوگا اس سے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو تابع ہو گئی اس کے. دوسری مثال لیتے ہیں. اگلے ہفتے پھر یہ مہمان صاحب جو ہے وہ گھر پہ آ گئے آپ کے, اور آپ نے پھر سے جانور ذبح کر دیا. اس طرح آپ کا جو ہے وہ ریوڑ ختم ہو رہا ہے, ختم ہو گیا. آخری جانور تو آپ نے ذبح کر دیا اور مہمان کو خوش کرنے کے. اور وہ مہمان صاحب جو تھے وہ عام مہمان نہیں تھے, وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ لیں, پرائم منسٹر تھے. اسی لیے آپ نے جو ہے ان کے لیے موٹا تازہ جانور ذبح کر دیا. آپ کے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں کیا؟ آپ کے ان کو خوش کرنے کے لیے, مہمان خوش ہو جائیں گے. اچھا خوش ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کو جو ہے وہ جاب دے دیں گے یا کوئی بھی دنیاوی فائدہ دے دیں گے. اسی لیے میں نے, تو شرک ہے یہ نہیں, کیونکہ میں نے ان کو خوش کیا
کسی غیبی امداد کے لیے نہیں بلکہ جو اس کی قدرت میں ہے. نہیں, میں نے اس مہمان کو, اس پرائم منسٹر صاحب کو خوش کیا کسی غیبی مدد کے لیے نہیں بلکہ جس پر وہ قادر ہے. اگر مثال کے طور پر اب تیسری مثال لیتے ہیں. تیسرے ہفتے آئے آپ کے پاس پیر صاحب, مولوی صاحب, عجیب سے مولوی صاحب, وہ آئے آپ کے پاس اور آپ نے ان کے لیے جانور ذبح کر دیا. بھائی جان آئے آپ کے پاس, یہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ جی میں نے جانور ذبح کر دی. کس کے لیے؟ پیر صاحب کے لیے. کیوں؟ پیر صاحب خوش ہو جائیں گے. اچھا, پیر صاحب کو کیوں خوش کرنا ہے؟ تاکہ وہ میری بگڑی بنا دیں, قیامت والے دن میری سفارش کر دیں یا مجھے روزی دے دیں. تو اب میں نے اس کو کیوں خوش کیا غیر اللہ کو؟ دنیاوی غیبی امداد کے لیے. تو جب خوش کرنا سامنے والے کو غیبی امداد کے لیے ہوگا, تقرب حاصل کرنا, اس کے کلوز ہونا غیبی امداد کے لیے ہوگا, تو پھر وہ شرک ہو جائے گا. تو ہم نے یہاں پہ 3 مثالیں لی ہیں, وہ آپ اپنے حساب سے لکھ لیں. ایک سیکنڈ. اچھا جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں, قلبی, لسانی اور بدنی. اچھا, بدنی عبادت, یہ واپس سے ریوائز کرا دیتا ہوں. عبادت کی یہ 3 قسمیں. قلبی عبادت وہ عبادت جو دل سے کی جائے, محبت, خوف, توکل, امید. یہ محبت کب شرک بنے گی اور کب نہیں بنے گی؟ یعنی اللہ کے لیے محبت جیسی ہونی چاہیے وہ اگر میں نے کسی غیر اللہ کو دے دی تو وہ شرک ہوگا. اسی طرح حمد و ثنا جیسی اللہ کے لیے تعریف ہونی چاہیے وہ میں نے کسی غیر اللہ کو دے دی تو وہ شرک ہوگا. اسی طرح بدنی عبادت میں ذبح کرنا, قربانی کرنا, ذبح کرنا جیسا اللہ کے لیے ہونا چاہیے ایسا میں نے کسی غیر اللہ کے لیے کر دیا تو وہ شرک ہوگا. لیکن کچھ افعال ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں, وہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے کر ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں, جیسے کہ نماز اور حج. نماز اور حج, قیام کرنا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مدینہ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ یوں یا یوں, یہ کیا ہے؟ قیام ہے. یہ نماز کا جز ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ نبی کے لیے کر رہے ہیں, کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. تو نماز تو کچھ اسی طرح روزہ رکھنا, کچھ ایسی عبادات ہوتی ہیں خاص کہ وہ آپ کسی حال میں غیر اللہ کے لیے آپ نہیں, لیکن کچھ عبادات نہیں بلکہ افعال ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ شرک نہیں ہوتے, لیکن وہ افعال جیسے اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے آپ نے کسی غیر اللہ کے لیے کیے تو وہ شرک ہوں گے. واپس سے ریوائز کرا رہا ہوں. عبادت کی 3 انواع ہیں. قلبی عبادت جو دل سے کی جائے, جیسے کہ محبت, خوف, توکل. اگر محبت اور خوف جیسا اللہ سے ہونا چاہیے تھا آپ نے یہ حق کسی اور کو دے دیا. خوف, مثال کے طور پر ایک ٹرک ڈرائیور والے کو خوف ہے کہ اگر میں اس مزار پر نذرانہ پیش نہیں کروں گا تو وہ میرے ٹرک کو الٹا کر دے گا. تو یہ خوف ہے, یہ ایسا خوف ہے جیسے اللہ سے ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر شیر آ گیا سامنے, آپ ڈر کے بھاگ رہے ہیں, تو یہ کیا شرک ہوگا؟ نہیں, طبیعی چیز ہے, نیچرل ہے. لیکن ایسا غیبی یعنی سپر نیچرل خوف ہے آپ کو کسی غیر اللہ سے تو وہ شرک ہوگا. اسی طرح لسانی عبادت جو زبان سے کی جائے, زبان سے عبادت جیسے کہ حمد و ثنا اور تلاوت اور اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر جیسے اللہ کا ہونا چاہیے جس میں تمام تر تعریفات, تقدیسات, تسبیحات, تحلیلات ہوتی ہیں, ایسا ذکر آپ نبی کے لیے یا کسی بھی غیر اللہ کے لیے کر دو تو وہ شرک ہوگا. اسی طرح بدنی عبادت میں ایک تو مثال کے طور پر ہم نے ذبح لیا, تو ذبح جیسا اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ کے لیے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جس میں تقرب کی نیت کس لیے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا دے,
میری پریشانیاں حل کر دیں. غیبی امداد سے تعلق ہو اللہ سے تقرب کا, تو پھر یہ ایسا ذبح صرف اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن اگر کسی کو خوش کر دیا میں نے جس کا تعلق غیب سے نہیں ہے, سپر نیچرل پاور سے نہیں ہے, مثال کے طور پر میں نے کسی کو ہدیہ دیا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے لیے دوسری پریشانیاں, مثال دنیاوی پریشانیاں جس پر وہ قدرت رکھتا ہے, یعنی وہ اس پوزیشن پہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے وہ جاب دلا دے گا وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کا جو فیل کرنا یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ذبح کرنا اللہ کے لیے کب ہوگا؟ اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب وہ اللہ جیسا ذبح کرنا. اللہ جیسا ذبح کرنا شرک کب ہوگا؟ جب وہ کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے کیا جائے. اسی طرح نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, یہ دیگر جتنی عبادات ہیں, قیام, سجدہ, رکوع, یہ اگر یہ خاص ہے اللہ کے لیے, یہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے کیا تو ہر حال میں شرک ہے, شرک اکبر. سر جی سر جیسے وی بلیو کہ کوئی بھی بیماری کیا؟ ہے تو جیسے ہمارا یہ بلیو ہے کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کی شفا اللہ سے ہی ملتی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کچھ لوگ یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے کاپر وغیرہ پہنتے ہیں, تو اس کا بھی لوگ منع کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جو بولتے ہیں کہ تانبا پہننا منع ہے یا کچھ ایسا, تو اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے جب ہم ایک ٹریٹمنٹ ہی فالو کر رہے ہیں؟ ارے آپ پوچھ رہی ہیں کہ تعویذ وغیرہ پہننا تعویذ بیماریوں کے علاج کے لیے؟ جی, تعویذ وغیرہ بیماریوں کے علاج کے لیے. تعویذ پہننا بھی, اور اس کے علاوہ میں نے تانبے کا بھی سنا ہے کہ جو کاپر کے کڑے وغیرہ جو پہنتے ہیں. کاپر کا کرا جو ہے وہ اس میں کوئی میگنیٹک ریڈیشن یا کوئی سائنٹیفک پرپز ہے یا پھر کوئی اور پرپز ہے؟ سائنٹیفک ریزن. سائنٹیفک ریزننگ ہے. میں نے بھی شاید یہ سنا تھا میگنیٹک کچھ فورسز ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال اگر سائنس سے یہ ثابت ہے, سائنٹیفک ریزننگ ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کڑا یا دھاگا کسی اور وجہ سے پہنا ہوا ہے تو یعنی مثال کے طور پر چونکہ یہ اس پر کسی بزرگ کی پھونک لگی ہوئی ہے, یا کسی بزرگ نے پھونک ماری ہے, کسی بزرگ نے ہاتھ لگایا ہے, کسی کی قبر کی چادر کا یہ بنا ہوا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے جب ہم تعویذ وغیرہ کا ذکر کریں گے. تو سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک میں کیسے رکھیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ایبسولوٹ اور انکنڈیشنل ہے. کہ بہت سے رشتوں میں محبت جیسے کہ اولاد اسپیشلی انکنڈیشنل ہوتی ہے, نہیں اولاد میں بھی چیک میں کیسے رکھیں, یعنی مطلب کس طرح چیک کریں کہ میری کسی غیر اللہ سے محبت ایبسولوٹ تو نہیں ہے. سب سے اچھا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہے, ایک طرف اولاد کی محبت ہے. مثال کے طور پر, مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ کی اولاد اب ہو گئی ہے ماشاءاللہ 12 سال کی, 12 سال کی یا 11 سال کی یا 10 سال سے اوپر کی, اور وہ فجر میں بیچاری بڑی لیٹ آپ کی اولاد سوئی ہے رات کو, اور فجر میں اٹھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو اولاد کی محبت ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی تو اس کی نیند خراب ہوگی. دوسری طرف اللہ کی محبت ہے, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, کھڑا کرو ان کو. ایک طرف یہ اولاد کی محبت ہے, ایک طرف اللہ کی محبت ہے. دونوں محبتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. مطلب یا تو آپ یہ کرو گے یا تو آپ یہ کرو گے, دونوں نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایبسلوٹ محبت اسی کی ہوگی جہاں پہ آپ اس کو ترجیح دو گے. اگر بچے کی محبت آپ کی ایبسلوٹ ہے تو آپ اس کو سونے دو گے. اگر اللہ کی محبت آپ کے یہاں ایبسلوٹ ہے تو پھر اس کو اٹھاؤ گے چاہے جو بھی ہو جائے. ایک سیکنڈ, سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ خوش کرنا, تو رشوت دینا بھی خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. رشوت دینا تو ویسے ایک تو گناہ ہے, لیکن رشوت دینا جو ہے وہ شرک کرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جب رشوت دی تو سامنے والے سے آپ نے وہ طلب کیا جو آپ کا حق نہیں تھا, لیکن اس پر وہ قدرت تو رکھتا تھا نا. آپ نے رشوت اس چیز پر تو نہیں دی کہ وہ میری بگڑی بنا دے گا یا میرا کوئی غیبی کام کر دے گا, تو اس چیز پر تو آپ نے رشوت نہیں دی. رشوت آپ نے دی جو اس کی قدرت میں تھا تاکہ وہ میرا وہ حق دے دے جو میرا نہیں تھا. اگرچہ رشوت حرام ہے لیکن رشوت شرک نہیں ہے. بگڑی بنا دینے کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا ہے بگڑی بنا دینے کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ بگڑی بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کا خراب ہوا ہے
یا ہر وہ کام جو آپ کا نہیں ہو رہا, جو آپ چاہتے ہیں کرنا, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور جو انسانوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, وہ ہوتا ہے بگڑی بنانا. یعنی آپ کی حاجات جو آپ کے اور دیگر لوگ جن کو آپ جانتے ہیں ان کی کنٹرول سے باہر ہے, تو اس کو پورا کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. میں نے نظر نہیں ہونے کو. آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ مالی عبادت بھی بہت سے لوگوں نے اس کی الگ قسم بنائی ہوئی ہے, چوتھی قسم, لیکن یہ بدنی عبادت میں ہی زیادہ صحیح ہے, کیونکہ مال کمایا جاتا ہے بدن کی محنت اور کوشش سے. تو بدنی مال کمایا جاتا ہے, تو مال کمانا اور پھر اس کو خرچ کرنا, یہ بدنی عبادت ہی زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. چلے 5 منٹ رہ گئے ہیں اور ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک یہ تھی, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. تو بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. سوال ہے کہ بہت سی نعتوں کے اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا مولا کہا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے بات مولا اگر یہ اس نیت سے کہنا جس نیت سے صرف اللہ کو کہا جاتا ہے, یعنی مولا جو کہ مالک یا مددگار غیبی مدد کرنے والا, اگر اس نیت سے نبی کو مولا کہا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح وہ جو نعت بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ دے دے میری جھولی میں یا الہی, کیا ہے وہ, بھر دے جھولی یا محمد, بھر دے جھولی میری یا محمد. ٹھیک ہے, تو یہ محمد سے سوال کیا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس طرح کی نعتیں پڑھنا کہ نبی کا مقام جو ہے وہ اتنا اونچا کر دینا کہ جو صرف اللہ کا مقام تھا. اسی طرح قصیدہ بردہ شریف میں بھی بعض اشعار جو ہیں وہ شرکیاں ہیں, اس لیے وہ نہیں پڑھنے چاہیے. کوئی سوال ہے؟ اور اتنے بڑے بڑے سوال آ رہے ہیں. اچھا, ہاں, ایصال ثواب کا کیا؟ ایصال ثواب کلاس کے بعد بتاتا ہوں, ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں. ہاں, اگر آپ کو شوہر, مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے کہ میرے بھائیوں کے سامنے پردہ نہیں کرنا, اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتی, تو یہ سائن ہے کہ آپ کی محبت اللہ سے ایبسولوٹ ہے. لیکن آپ شوہر کو خوش کرنے کے لیے آپ پردہ نہیں کرتی ان کے بھائیوں سے, تو پھر آپ نے شوہر کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دی ہے. انسانوں کو نظر کیسے لگتی ہے؟ نظر یہ وہ والا نظر نہیں ہے, یہ نظر جو ہے وہ دوسرا ہے, اور نظر لگنے والی جو ہے وہ دوسری ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہیں پہ ہم روکتے ہیں. سبحانک اللہ.